بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ڈسکا میں جو NA-75 میں انتخابات ہوا اس کے تمام نتائج کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور 18 مارچ کو دوبارہ پولنگ کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی جو تھی اس کا یہ سٹانس تھا کہ 23 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ نون لیگ نے بھی پہلے 23 پہ بات کی، اس کے بعد پھر پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا کہا گیا، تو بالآخر نون لیگ کی جو پٹیشن تھی اس پر الیکشن کمیشن نے جو ہے نا ان کی بات مان لی اور فیصلہ جو ہے وہ یہ دے دیا۔ اب کیا ہوگا، کتنا بڑا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس پر کریں گے بات، اور ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ، آج ڈی جی ایم اوز، ڈی جی ملٹری آپریشنز پاکستان اور بھارت کے ان کے درمیان رابطہ ہوا اور کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور میکانزم طے کیا گیا۔ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے خطے میں امن کے حوالے سے، اس پر بھی کریں گے بات۔ ایک اور اہم ایشو ہے ایران کے بارڈر سیکورٹی فورسز کی جو فائرنگ سے لوگ مارے گئے، اس کے بعد ایران کے اندر کیا سچویشن ہے، آج بھی جو ہے گورنر کے آفس کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ کیا واقعہ تھا، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ فاریہ صاحب، ہمارے اپنے پروگراموں میں بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس وسیع تر اختیارات ہیں اور جو ایک نقشہ کھینچا تھا ہم نے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، عین اسی طرح کا فیصلہ آیا ہے۔ اور دونوں جو پارٹیز ہیں، زبیر صاحب نے بھی اس فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کی، شبلی فراز صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، میرا خیال ہے دونوں کی سن کے پھر آگے ہم اپنی بات کر لیں۔ چلو سنا دیں۔ خبر یہ ہے کہ اہم ترین دو عہدیدار جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اس کیس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ پریزائڈنگ آفیسر جو 22 دن سے 23 کے قریب جو غائب ہوئے تھے، وہ پریزائڈنگ آفیسر 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے۔ میکسیمم پاورز ہیں، چیف سیکرٹری کو گھر بھیج سکتا ہے، آئی جی کو گھر بھیج سکتا ہے، اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے، دونوں کو۔ اگر یہ چیز آج ایکسیپٹ ہو جاتی ہے کہ آج 20 پریسائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، تو کتنے پریسائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے لے کے جائیں تو جب جا کے پورا کا پورا ری الیکشن ہوگا۔ اتنی بڑی کانسپیریسی ہے کہ اس میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف 20 یا 25 یا 56 پولنگ سٹیشنز پر ہمیں ری الیکشن نہیں منظور ہے، ہمیں پورا الیکشن دوبارہ ڈسکا NA-75 کا چاہیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو بھی قانونی آپشنز ہیں اس کو ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کے آج ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اگلا قدم۔ بہرحال جی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو متعلقہ علی اسجد ملی صاحب ہیں وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے، اپیل کریں گے۔ ہوگا کیا ویسے اگر اپیل کریں گے؟ میں معاف کروں، گزشتہ عثمان صاحب گزشتہ تقریباً 15-16 سال سے میں یہ لکھتا آیا کہ الیکشنز نہ فوج کا کام ہے اور نہ جوڈیشری کا کام ہے۔ جس دن آپ نے یہاں پر ایک ایسا ایڈمنسٹریشن کا بندہ لگا دیا، اس دن یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیوروکریٹ کو لگا دیا۔ اچھا، تو بیوروکریٹ لگ گیا۔ اب دیکھیں 77 میں آپ نے جسٹس سعد سعود جان کو لگایا، الیکشنز ہوئے تو اس نے بعد میں کہا کہ میں نے تو مٹھائی کی دکان بنائی تھی، لوگ جلیبیاں کھا کے لوٹ کے لے گئے، ٹھیک۔ 88 میں آپ نے جسٹس ایس اے نصرت کو لگایا، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پوری مشینری کی الف کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کرپشن دھاندلی ہوتی ہے تحصیلدار کے لیول پہ، پٹواری کے لیول پہ، ایس ایچ او کے لیول پہ، اسسٹنٹ کمشنر کے لیول، ایک بندہ تھا انڈیا میں ٹی ایل سیشن، بیوروکریٹ تھا، ناک میں نکیل ڈال دی تھی اس نے، صحیح ہے، اس کو پتہ تھا پاور ہوتی کیا جو۔ اب یہ جلال سکندر سلطان جو ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر سے چلا ہے، کئی الیکشن بکتا ہے، کئی الیکشن، اور یہ آیا ہی اس وقت تھا جب الیکشن جو تھے ابھی شروع ہوئے تھے، مطلب یہ 15 کامن کا ہے، تو 15 کامن کا مطلب ہے کہ 89 میں آئے ہوں گے یہ لوگ اکیڈمی میں، 1.5 سال کے بعد 90 کے الیکشنز کے اندر یہ ان تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان کو پتا ہے کہاں دھاندلی ہوتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ بھاگنے والے کون ہوتے تھے، چیف سیکرٹری کا رول کہاں پر ہوتا ہے، آئی جی کا رول کہاں ہوتا ہے، آر پی او کیا کرتا ہے، فلاں بندہ کیا ہوتا ہے، اس کو پتا تھا، اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھیں نا، سٹرونگ آدمی وہی ہوتا ہے جس کو قانون کا پتا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیشن جج کو لگاتے تھے ریٹرننگ افسر، صحیح، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر وہ ہوتا تھا، سیشن جج کو نہیں پتا ہوتا تھا ٹیچر کس کا ہے اپنا، اس کے بعد سٹاف کس کا ہے، پولنگ کا بوتھ کہاں سے بننے ہیں، یہ وہ ڈی سی او کو بلاتا تھا، میٹنگ کرتے تھے، اسسٹنٹ کمشنر بیٹھتے تھے، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ کہاں لگانا ہے۔
اب وہ جو ڈی سی اگر کسی نون لیگ کے ساتھ ہمدردی ہے، جو اس کے ساتھ ہمدردی ہے، یا ان کی پارٹی نے لگایا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے، تو وہ اس طرح کی پولنگ سکیم بنا کے بھیج دیا کرتا تھا، جس سے ایک طویل عرصے تک کے سارا کچھ ریگنگ ہوتی رہی ہے، اور سیشن جج بیچارہ سمپل ایک مور لگایا کرتا تھا۔ صحیح بات۔ فوج کا جو سپاہی ہوتا ہے اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا، جو باہر کھڑا ہوتا ہے، کہ کیا اندر ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے دیکھنا یہ مور میجر صاحب کا ٹھک، تم اندر جاؤ، یہ مور غلط ہے، یہ صحیح نہیں لگا، تم نہیں جا سکتا اندر۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ بدو ملک کے پولنگ نمبر فلاں کے اوپر بھی اس نے انسٹرکشن دی تھی کہ دھاندلی کرو، تو یہ بہت زیادتی تھی۔ تو ہم نے 15 سال سے ہاتھ باندھے کہا تھا خدا کے لیے اس معاملے نہ۔ پاکستان کی تاریخ کے واحد صحیح فیئر الیکشن ہوئے تھے 1970 کے، بیوروکریسی نے کرائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں، دھاندلی نہیں کرنی۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتا ہے، دوسرا یہ پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی گزشتہ 25-40 سال کی تاریخ میں کسی الیکشن کمشنر کے اوپر دباؤ نہیں، ورنہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، اگر دباؤ ہو تو ہو جاتا ہے۔ اور پھر بیوروکریسی میں جس نے 35 سال کی نوکری کی ہو، کوئی نہ کوئی چکر تو نکل ہی آتا ہے نا، کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، اور کوئی نہیں تو 4 دفعہ نیا بھی بلا لے کہ آپ ایک دے دیں، نوٹس دے دیں کہ جناب آپ ایس ایل بی آر مین کا دے دیں، تو آپ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 2 بڑی امپورٹنٹ چیز، ایک تو یہ ہے کہ جلال سکندر سلطان جو ہے ہمارے برخورداروں میں سے رہا ہے، 15 کامن کا ہے، اس کا بیچ فواد حسن فواد کا بیچ میٹ ہے، چیف سیکرٹری خود، جس کو اس نے آپ دیکھیں خود سوچیں، جواد رفیق، ذاتی دوستی ہوتی ہے بیچ میٹ کی۔ ہمیں کہا جاتا تھا لوئل، نمبر 1 لوئل ٹو دی بیوروکریسی اینڈ مور لوئل ٹو یور کامنر، یعنی اپنے کامن کے ساتھ لائل رہو، یہ بڑی ہماری ایک سینگ چلتی ہے۔ اچھا، جب جواد رفیق صاحب پیش ہوں گے، طلب کیا ہے، تو کیا منظر ہوگا، کیا بڑا عجیب، بات چیت آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ انا کی بہت بڑی عجیب و غریب، اور ان پرسن بلا لیا ہے۔ نارملی ان پرسن نہیں بلایا جاتا، آپ ہوتا ہے نمائندہ آ جاتا ہے، ان پرسن دونوں کو ان پرسن بلا لیا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ایکچولی جو ہے کلپریٹ کون ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو تبدیل کرو، ساتھ کو کرو، اور پھر اس نے یہ نہیں کہا تبدیل کرو، اس نے کہا ہے کاروائی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں، اس فیصلے کے تحت تمہارا جو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول ہے اس کے تحت کاروائی کرو۔ یہ آج تک نہیں ہوئی تھی، ورنہ سمری ڈسپوزل ہوتی، کرا کے اپیل میں جاتے بری ہو جاتے، تم کرو۔ اب کل وہ وضاحت جو طلب ہوگی، اس میں اس نے خود لکھا ہے کہ وہ ان اویلیبل ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بندہ بھی کافی ہے اگر وہ درست ہو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس میں سے کسی ترمیم کی، نیا قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ 1860 کے قانون کو ہم گالی دیتے ہیں، سی آر پی سی اور پی پی سی آج اٹھا کے دیکھ لیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ آج وہ پوری طرح نافذ ہو جائے، ملک میں امن ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، بندہ صرف ٹھیک آپ چن سکیں اور بندے پہ دباؤ نہ ڈالیں، یہ نہ ہوگا جناب اس کے بندے۔ اچھا، دباؤ بھی بہت طریقے کے ہوتے ہیں، دباؤ بھی اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں، مطلب کسی کی رشتہ داریوں کا دباؤ ہوتا ہے، کسی کے بندوں کا فلان کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو ایک چیف الیکشن کمشنر تھا، وہ لگا تھا، اس کو سیکٹری سے لگایا گیا تھا، بیوروکریسی میں تھا، لیکن بھائی چونکہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا تھا، بس وہ اس طرح کو وہ نہیں دکھا سکے اپنی ساری کی چیز۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک نیا روپ ہے، اللہ کرے کہ یہ قائم رہے، کیونکہ عثمان صاحب مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہماری اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہوئی ہے، خاص طور پہ اپنا یہاں پر یہ جو ہے اس میں اپنا پنجاب میں اور سندھ میں، بلوچستان اور کے پی کے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ٹرائبل سوسائٹی وہاں ہو نہیں پاتی، اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ذاتی انفلوئنس بہت آ جاتا ہے۔ صحیح ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے، مطلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کسی ایسے بندے کے بارے میں گناہ لگایا جائے کہ جس کے تعلقات جو ہیں وہ کہیں نہ ہو۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں اور یہ سب کیا بنتا ہے، اور کل آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب پیش ہوتے ہیں تو کیا معاملات ہوتی ہے، منظر کیا ہوتا ہے، کاروائی کیا ہوتی ہے۔ جی ناظرین، یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے، اور ایک اور اہم ایشو 27 فروری آنے والی ہے، ٹی ڈے منایا جائے گا اس دن، اور اس دن کے حوالے سے اور آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ڈی جی ایم اوز نے ملاقات کی ہے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر۔ یہ معاملات آگے کہاں تک جائیں گے، کیا ہونے والا ہے، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد۔
جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ 27 فروری آنے والی اور 2 سال پہلے 27 فروری کو جو کچھ ہوا دنیا نے اس کو دیکھا۔ آج اسی تناظر کے اندر صورتحال کو معمول میں لانے کے لیے ڈی جی ایم اوز کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور کنٹرول لائن پر جو سیز فائر پر کی خلاف ورزی بھارت کی جانب سے ہوئی، پاکستان نے وہ مسئلہ اٹھایا اور ایک میکنزم طے کرنے پہ اتفاق ہوا۔ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے اوریہ صاحب؟ دیکھیں، اس پیش رفت کے پیچھے بہت بڑی خطے کی تبدیلیاں، پالیسی تبدیلیاں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، 2 طریقے ہیں جس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ چائنا کی بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ سی پیک کے اندر اگر امریکہ یا اس کے دوست ممالک بھی شامل ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہر بات ہے، چائنا تو مدتوں سے امریکہ کے ساتھ کاروبار کرتا چلا آ رہا ہے اور یورپ کے تمام تقریباً ممالک کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر مائک پومپیو نے پچھلے دن کہا تھا، اس نے کہا تھا ہم نے ایک ایسا امریکہ چھوڑے جا رہے ہیں جس میں بہت کم لوگ باہر جائیں گے، اور اس امریکہ نے ایک ایسی سانس لی تھی کہ جس کے اندر ان کے تابوت نہیں آ رہے تھے، تو وہ جو بائیڈن کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے USMA، یونائیٹڈ اسٹیٹس ملٹری اکیڈمی۔ یہ ان کا پالیسی تھنک، 2 طرح کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں۔ ایک وہ تھنک ٹینک ہوتا ہے کہ جو ویسے جیسے رینڈ کارپوریشن ہے فلاں، وہ آتا ہے پینٹاگون میں پیش ہوئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پیش ہوئی، لوگوں نے اس میں سے لیا، اس کو اڈاپٹ کیا نہیں کیا۔ یہ وہ تھنک ٹینک ہیں جو چند ایک، جس کا بائبرمین، اس کی محترمہ ایک بہت بڑی مس بائبرمین ہے، وہ بہت سربراہ ہے اس کی۔ اس نے ایک آج سے کچھ عرصہ پہلے جو بائیڈن کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ 3 چیز کی ہے، اس نے کہا دیکھو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ افغانستان میں پیس ڈیل کرو، ایک بات یاد رکھو، بغیر کشمیر کو سیٹل کیے ہوئے اگر تم پیس ڈیل کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دہشت گردوں کے لیے ایک اور ٹھکانہ بناؤ، ایک محاذ بند کر کے نیا کھول لو، وہاں چلے جائیں گے اور وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اس کا سب سے پہلے تم یہ کرو کہ سمپل سی بات ہے کہ تم وہاں کا، میں اس کے فکرے with the new US administration, the White House and the China recent move, now is the time for the United States to showcase its principal priorities and power in the Indo-Pacific. Suggested that stabilizing Afghanistan but not resolving the Kashmir crisis could once again trigger Afghan and international militant relocation in Kashmir, worsening the conflict there and potentially spilling over into the other parts of the region. صحیح بات۔ اچھا، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک آفر کرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعلقات رکھو، کیا ضرورت ہے چائنیز کیمپ میں اور رشین کیمپ میں جانے کی؟ ٹھیک، آپ کا اریٹنٹ ایک ہی ہے نا، کشمیر والا ایشو ہے، اور کشمیر کو، اور وہ چائنا کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں افغانستان میں ان کے ساتھ ہوں، باقی جگہ سے پیسفل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر رپورٹ کے اوپر Biden has requested India and even China. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا دونوں کے برابر میں کھڑے تھے، چائنا نے انڈیا نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پونگ گونگ جو لیک ہے نا، اس کے اندر سے انہوں نے کہا کہ ہم سیٹلمنٹ، بڑا ملٹری بلڈ اپ ہو رہا تھا، پورا ملٹری بلڈ اپ تھا، وہ ساری کچھ چیزیں پیچھے ہٹ گئیں، ایون وہ کنسٹرکشن بند ہو گئی جو انڈیا کر رہا تھا، اور چائنا کی تو آلریڈی کنسٹرکشن موجود تھی۔ یہاں پر بھی آپ نے اتنے عرصے سے، آپ کے پاس فگرز ہوں گی کہ تقریباً 300 آدمی شہید ہوئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں تھی، اور 2014 سے 14 ٹھک لگی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہوئی 3 چیزیں اور ہیں۔ بائیڈن کے فون کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے 4G وہاں سے ختم کی گئی، اور اس کی پابندی اٹھائی گئی ہے، چیزیں لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیز کی گیا، ریلیکس کیا گیا، کانفیڈنس بلڈنگ میت کی بات شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اب ایک ایشو یہ بھی تھا کہ 370 واپس، لیکن وہ اب لگتا یہ ہے کہ فیصلہ کسی اور طرف ہی جائے گا۔ کیا جا رہا ہے؟ مطلب 370 والا سٹیٹس واپس ہوتا ہے؟ مجھے کیا انڈیا اس چیز پہ آئے گا امریکہ کے کہنے؟ دیکھیں، امریکہ اور پاکستان اور انڈیا، ان کی تینوں کی ڈیپ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک فیصلے پہ پہنچ چکی ہوئی اچھا کہ کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب میں بڑے تفصیل سے لکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ محنت تو نہیں کریں گے نا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ ایک اگریڈ اپون فارمولا ہو جائے اور بیچ میں کچھ ہاکس آ جائیں اور وہ بی جے پی کی صورت میں آئے یا کسی اور طریقے کی صورت میں آئے، وہ اس کو خراب کر دیں، تو نہیں چاہتے وہ کس طرح، کیونکہ کشمیر ایک ایسی اسپاٹ ہے کہ جہاں وہ لڑائی نہیں چاہتے۔
جہاں وہ چاہتے ہیں کہ بس تھوڑا بہت کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ اسپاٹ ایسا ہے کہ یہ ان کی ٹریڈ کے لیے باقی چیزوں کے لیے بہت اس سے فروٹفل ہوتا ہے. پھر اگر جہاں پر کانفلکٹ شروع ہوا تو امریکہ نے اگر دیوسائی پلین میں رہنا ہے تب بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی اب اتنی ورتھ ہو گئی ہے کہ امریکن اکانومی جو ہے اس کی ڈیپینڈیبلٹی بہت زیادہ بن گئی ہوئی ہے اس کے. اور اگر چائنا مخالف ہو جاتا ہے تو رشیا اور چائنا اگر آپ مل جاتے ہیں تو وہ جو سڈنی کی رپورٹ ہے بڑی فیمس, وہ کہتا ہے پھر امریکہ جو ہے اپنا بسرا کول کر دے دنیا کے نقشے سے. پھر سمجھے تو یہ جو موو ہے اس سے یہ ہے کہ ڈی جی ایم آپ مجھے بتائیں نا, کیا عمران خان نے فون کیا ہوگا, کیا باجوہ نے فون کیا ہوگا, یا نریندر مودی نے ان کو فون کیا ہوگا, یا ان کے آرمی چیف نے نہیں کیا نا. یہ جو ڈی جی ایم او کی ملاقات اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیز ضرور ہے, چل رہی ہے, کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. اور اس میں چائنا بھی, اور عین 2 دن پہلے کہ 27 فروری 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اس اٹیک کے. اب یہ ہے کہ آپ آج دیکھیے گا تو 27 فروری آ جائیں گے, اب چائے شاہ کی پہلی کم ہی ہوئے نہیں, ٹی ڈے منایا جا رہا ہے, ٹی ڈے منایا جا رہا ہے, تقریبات ہو رہی ہیں باقاعدہ اور چائے کی. اور لیکن اس دن کے حوالے سے جو وہ دن دیکھیں وہ بات ہے, وہ بیسیکلی پاکستان کی ایئر فورس کے معاملے میں وہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, بہت امپورٹنٹ ڈے. اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی انڈین ایئر فورس کے چیف جو تھے کہتے تھے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اگلے کئی سالوں تک. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, رافیل لیے اس نے, اس کے بعد لیے رافیل بھی لے لیں, F-20 بھی لے لیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رافیل لیں یا F-20 وہ 2 چیزیں آپ کو شیئر نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یعنی یہ جو موبائل ہے, یہ موبائل اگر F-11 ہے تو 12 تک آنے کے درمیان جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس کو کوئی شیئر نہیں کرتا. اور اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کو بھی وہ کوئی شیئر نہیں کرتا. پرزے بھی وہاں سے آتے ہیں, مکینکس بھی وہاں سے آتے ہیں. پاکستان کا جو F-117 ہے وہ R&D چائنا شیئر کرتا ہے. R&D کا مطلب یہ ہے, اور بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کامرہ کے اندر پاکستان کے جو انجینئرز ہیں, پاکستان کے جو سائنٹیفک ہیں, جب پاکستان کی جو ایروناٹیکل اکوپمنٹ کمپیٹنس ہے وہ چائنیز کو سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. اور اس کے اوپر تو میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ ایون F-16 کی جو ہے وہ ہم پتہ 16 جہاز ایک وقت بن رہے ہوتے ہیں, یہاں 17 بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے جو کہ, اور اس کی سپریمیسی ثابت ہوئی تھی اس 27 تاریخ کو. تو لگتا یہ ہے کہ یہ پیس ڈیل کی صورتحال شروع ہو رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہاکس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. ایک تو القاعدہ کا لیڈر نیا آ رہا ہے, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا, ایمن الزواری کی جگہ تیسرا الزواری بیمار ہے اور اس کی جگہ اوور آل القاعدہ, اور جو لیڈر آ رہا ہے صالح, وہ اس کو زواری کی بجائے ایک نیا خون سا بلٹ اپ ہو, اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ کے ارد گرد امریکنز نے اپنے بندے بھی رکھے ہوتے ہوں گے تاکہ 9/11 کروا دو, یا سوڈان کی اس کو کرا دو, یا کینیا کے. نہیں, اگر امریکن خود انیشیٹ کر رہا ہے کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے تو وہ پھر ادھر کیا کرے گا؟ نہیں, عثمان صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 ملکوں کا جو اتحاد بنا ہے وہ ڈاکومنٹ بڑا مزدار ہے پڑھنے والا. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو یو ایس کی جو تھنک ٹینک سڈنی کی رپورٹ ہے, یونیورسٹی آف سڈنی کی رپورٹ ہے, وہ 150 صفحے کی رپورٹ, وہ بڑی سخت ہے. انہوں نے چائناز کی ٹیکنالوجی کو, چائنا کی مین پاور کو امریکہ کو بتایا ہے کہ بھائی باز آ جاؤ, انڈیا پہ بھروسہ مت کرو. دیکھیں نا, لڑنا جو ہے وہ تو امریکہ کی ٹیکنالوجی نہیں, لڑنا تو زمین پہ چین نے ہے. راستہ تو زمین چین نے انڈیا نے روکنا. چین کا وہ کیسے روکے گا, کہاں سے روکے گا, کتنا. نیپال کے گورکھے ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں. انڈیا کے ساتھ کشمیر میں وہاں لڑائی چل رہی ہے, اس طرف آپ کی چل رہی ہے, سکھوں کی آپ کی لڑائی چل رہی ہے. تو پورا سی پیک کے ارد گرد تو ایک طرف پاکستان ہے, دوسری طرف سکھ اور کشمیری ہیں, اور اوپر گورکھے ہیں. تو آپ کریں گے کیا؟ تو وہ بڑا بہت اس کے بعد کی وہ آئی ہے 2019 کی سپٹمبر میں رپورٹ آئی ہے, پینٹاگون کی اسٹریٹجی آئی, اور یہ 20 کی تقریباً اگست میں آئی ہے, تقریباً 1 سال کے بعد. اور اس نے ہلا کے رکھ دیا. اگرچہ کہ وہ اپنی پوری کی پوری کمٹمنٹ کر چکے ہوئے تھے, 2 لاکھ 3 لاکھ کے قریب سپاہی یہاں انڈو پیسفک ریجن کے لگا چکے ہوئے تھے. جہازوں کا معاملہ ان کا, انہوں نے وہ آگے تھے 3 بیڑے فلیٹ سے ہوتے ہیں ان کے, جن میں ابراہم لنکن ان کا سب سے بڑا فلیٹ ہے, وہ آ چکا ہوا تھا اس ریجن کے اندر. اتحاد بنوا چکے ہوئے تھے جاپان کا, آسٹریلیا کا, انڈیا کا, اور اپنا 4 رکنی جہاز ڈیگو گارشیا سے لے کے باقی جگہوں پہ اسٹیشن بنا چکے ہوئے تھے, ایکوپ کر چکے ہوئے. اس کے باوجود وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وی ول بلیڈ
تو اب وہ چائنا کے ساتھ وہ کسی طرح کی صورتحال جو بلٹ اپ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ لڑائیاں ہم سمجھتے ہیں. میں 71 کی وار کے جو پیپرز پڑھتا ہوں عثمان صاحب, تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان بھی انڈیا کے پاس نہ جائے. اچھا, تو اس نے سب سے پہلے کہتے ہیں ہم نے چین کو ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ کرو, لیکن ہم زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ہمارے تعلقات بنے نہیں تھے. کسنجر ایک خفیہ دورہ کر کے آ چکا تھا اور فروری میں نکسن کا دورہ ہونے والا تھا, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ چین کو ہم دباؤ میں ڈالیں, ہم تو خود تعلقات بنانے کے تھے. وہ کہتا ہے ہم نے رشیا کو کہا کہ ایسا نہ کرو, ہم یہاں پر لڑائی نہ چلی جائے, انٹرنیشنل ہے. کہتا ہے رشیا نے بھی اس کو دبائے رکھا, لیکن وہ چونکہ مشرقی پاکستان چلا گیا, تو جب اب مغربی پاکستان کی طرف آئے تو ہم نے کہا اگر خواہ مغربی پاکستان چلا گیا انڈیا کے پاس تو پھر تو اس علاقے سے امریکہ غائب ہو جائے گا, روس آ جائے گا نا. یعنی ماسکو سے لے کے کلکتہ تک, بلکہ چٹاگانگ تک روس, امریکہ کو تو سانس لینے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی. تو پھر انہوں نے انٹرفیئر کیا. تو اب مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ آپس کے تعلقات اس لیول کے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ لیتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اچانک جو ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوا کہ اچانک جناب رات کو خواب آئی تو مرشد نے کہا نہیں ڈی جی ایم او کو بھیجو, اس کے پنڈت نے کہا ڈی جی ایم او کو بھیجو. ایسا نہیں ہوا. یہ بیٹھ بہت بڑی تعلقات بہتر ہونے کی امید ہم کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ویسے کسی کی وقت. ہاکس بڑے امپورٹنٹ ہیں, دونوں طرف بڑے بڑے ہاک کھڑے ہیں. بہتر کرنا چاہیں تو پھر ان سے بھی نمٹ لیں گے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کہ ایرانی بارڈر کے اوپر کیا چل رہا ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایران کے صوبہ سیستان, بلوچستان شہر سراوان اور گزشتہ روز فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر کئی بلوچ نوجوان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. اب وہاں پہ اس صوبے کے اندر ہنگامے پھوٹے پڑے ہیں ایرانی سائٹ پر. یہ واقعے کا پس منظر کیا ہے, کیوں پیش آیا, اور یہ آگے کی طرف جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اس پر پورا اپڈیٹ لیتے ہیں. بلوچستان سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں, سابق سینیٹر ہیں ثنا بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ثنا صاحب. وعلیکم السلام. ثنا بھائی یہ بتائیے گا, ایک تو یہ ہے کہ یہ پنجگور کے ساتھ اس طرف کا جو سروان کا علاقہ ہے اور یہ بڑی لمیٹڈ قسم کی اسمگلنگ ہوتی ہے. میں بھی وہاں رہا ہوں, آپ بھی پتہ ہے پاکستان نے بھی اس کو ایسے بلوک کیا وجہ سے اربوں ڈالر پتہ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. جس ایران کے اندر خود پابندی راشننگ ہو, وہاں سے کتنی اسمگلنگ ہو سکتی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا علاقہ جس قسم کا ہے, یہ ایکچوئل واقعہ ہوا کیا ہے, کیونکہ نارملی ڈرگ اس پہ تو کرتے تھے, اونٹوں کو بھی مار دیتے تھے. یہ جو بیچارے غریب قسم کے بلوچ وہاں سے 50 لیٹر یا 20 لیٹر تیل ادھر سے ادھر کرتے تھے, اس سے یہ ہوا واقعہ کیا ہوا ہے, کس جگہ پہ ہوا ہے؟ یہ سر آپ تو علاقے سے پورا واقف ہیں ہو بھائی. یہ پروم کا علاقہ ہے. پروم کے ساتھ جو ایران کے بارڈر لگتا ہے, ڈیفینیٹلی اس طرف ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے سراوان ڈسٹرکٹ پڑتا ہے, سیستان اور بلوچستان کا صوبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو خود علم ہے کہ کوئی 15-20 سال سے پاکستان نے یا پاکستان کی جو پیٹرولیم مصنوعات والی کمپنیاں ہیں, اس میں پی ایس او, شیل یا پھر اور چھوٹے موٹے کمپنیاں جو بنی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا. تو لوگوں کو اپنی ضرورت کے لیے, موٹر سائیکلوں کے لیے, زراعت کی جنریٹ کے لیے, گھر کے استعمال کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ تیل کا کاروبار آہستہ آہستہ پہلے گاڑیوں میں, موٹر سائیکلز پہ تھا, وہ چھوٹی موٹی گاڑیوں میں ہے, ٹینکروں میں آنا شروع ہوا. اور یہ سلسلہ تقریباً 30 سے 40 سال سے چل رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب بلوچستان میں بے روزگاری بڑھی تو لوگوں نے اس کو چھوٹا موٹا روزگار کا بھی ذریعہ بنا. روزگار کا ذریعہ کیا, یعنی کسی کے گھر میں 10 سے 15 ہزار روپے مہینے کے اس کے آ جاتے ہیں. یہ کوئی اربوں کروڑوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے. دوسری بات یہ جو ایک غلط فہمی پاکستان کے سارے جو ہمارے اکنامسٹ میں ہے یا ہمارے ایف بی آر میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اربوں کروڑوں کا کاروبار ہے, اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا زر مبادلہ بچ رہا ہے. پیٹرولیم پاکستان کی اپنی مصنوعات نہیں ہے. نقصان اس ملک کو جب ہوتا ہے جب اس ملک میں کوئی چیز پیدا ہو رہی ہو اور آپ دوسرے ملک سے بھی وہ چیز لا رہے ہو, تو آپ کی اپنی ملک کی پیداوار جو ہے اس سے متاثر ہو. کمیشن کا تو پیدا نہیں. ثنا بھائی کمیشن کا نقصان ہے نا پیٹرولیم منسٹری کی. جی یہ بہت, اگر ہو سکتا ہے شاید آئی وش کہ اس پہ کوئی بہت بڑی ڈیبیٹ ہو, بلکہ یہ جو ہے پاکستان کی فورن ایکسچینج ریزرو میں ایسے سمجھے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بلوچوں کی, جو یہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے اپنے ہی پیسے, اپنے یہاں سے دیال چینی دے کے وہاں سے وہ پیٹرول لے کے آ جاتے ہیں. رہی بات, دیکھیں یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اب پاکستان بھی وہاں پہ کر رہا ہے بارڈر پہ فینسنگ. ایران اور پاکستان کے تعلقات کبھی بہت زیادہ اچھے بھی نہیں ہوتے ہیں, کبھی بہت برے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ایک ٹینشن رہتا ہے
کیونکہ جو ریجنل پاورز ہیں وہ ایران کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں کسی اور مقصد کے لیے تبقی دیتے ہیں، اس کو کسی اور مقصد کے لیے تبقی دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے مسلم امہ کی، آپ کہیں مسلمان ملکوں کی، کہ 1000 سے زیادہ کلومیٹر شیئر کرتے ہیں بارڈر ہم ایران کے ساتھ. ہم اچھے تعلقات کی بنیاد پر اپنی معیشت کو، اپنی تجارت کو، اپنی تعلیم کو، صحت کے معاملات کو ترقی دے سکتے تھے ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئرنگ کے ذریعے سے، لیکن ہم نے غلط تعلقات کی بنیاد پر بہت ٹینس سچویشن کریٹ ہوا ہے. اب جب فینس بھی ہو رہی ہے تو لوگ وہاں سے جب جاتے ہیں تو 1-2 رستے کھلے ہیں، گاڑیاں بہت زیادہ تعداد میں جمع ہوتی ہیں، جب تیل اکٹھا کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں، کبھی نہیں آ سکتے ہیں تو دوپہر شام ہو جاتی ہے، تو یہ میرے خیال پاسداران نے ان کو کہا ہوگا کہ جی آپ جائیں، آپ یہاں پہ نہیں رکیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، وہ تیل ہم کلیکٹ کر لیں گے، لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے. تو میرے خیال اسی میں کوئی گتم گتا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ویڈیوز اویلیبل ہیں اس کے مطابق بہت سخت فائرنگ ہوئی ہے، جس میں 37 کے قریب یا رپورٹڈ ہے 37-40 کے قریب لوگ وہ زخمی ہوئے، بعد میں کچھ ان میں سے شہید بھی ہوئے. کچھ بلوچستان کے علاقوں سے لوگ زخمی ہوئے، جس میں میرا علاقہ خران کا بھی تھا. میں اس نوجوان سے ملنے گیا ہاسپٹل میں. تو اس کے بعد ایران سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. سیستان بلوچستان صوبے میں بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر شورش شروع ہے، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور وہاں پر ہڑتالیں ہیں، وہاں پر گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں. اب تو میں نے آج دیکھا ہے کہ امریکن کانگریس مینز نے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. جو اس علاقے میں ممالک ہیں جو ایران سے اچھے تعلقات ان کے نہیں ہیں، جن میں اسرائیل شامل ہے، اس تک کا بھی بیان آ گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ ابھی تک اس میں اچھا ثنا بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ آپ نے تو بہت اچھی طرح دیکھا ہوا ہے کہ اگر گورگیج جہاں رہتے ہیں تو سردار گورگیجوں کا وہاں ہوتا ہے، محمد حسنی جہاں ہوتے ہیں تو 4 ٹکری ان کے ایران کے اندر ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، آنا جانا ہے. اور وہ بیچارے بلوچ وہاں بھی کوئی اتنے اچھے خوشحال نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے وہاں بھی ان کو ماچس سمگل کرنے کے لیے، اونٹ سمگل کرنے پہ بیچارے ان کی روزگار پہ لگایا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور میں کم از کم 4 پروگرام کر چکا ہوں کہ جو پاکستان کے اکانومسٹ بیٹھتے ہیں وہ 4 پیٹرول کمپنیوں سے بات کر کے لے لیتے ہیں کہ جس ایران کے اندر خود تیل استعمال کرنے والا کم ہو اور وہ راشننگ کر رہا ہو، 3 لیٹر فی گاڑی دے رہا ہو، اس سے کتنا اسمگلنگ ہو سکتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر کوئی بات کی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے بہت اہم مجھے ہمارا اپنا میڈیا خاموش ہے اس کے اوپر. سر بدقسمتی سے نہ تو حکومت بلوچستان نے اس پہ کوئی بات کی ہے، نہ حکومت پاکستان کے وزارت خارجہ نے اس پہ بات کی ہے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر پاکستان کے شہری اس سے متاثر ہوئے. دوسری بات، اسلام ہمارا برادر ملک ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران میں جو ہیں وہ شورش ہوں، ایران میں جو ہیں وہاں پر جو بلوچ یہاں پر بھی بڑے غربت اور بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر بھی وہ اسی حالت سے دوچار ہوں اور وہاں پہ بھی کشیدگی ہو. میں نے کچھ دنوں پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، 2 دن سے مسلسل میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ، ایران کی وزارت خارجہ وہ ایک ٹرائی لیٹرل کمیشن بنائیں جس میں ایک تو پاکستان اور ایران شامل ہو، تیسرا جو بھی ہم بلوچ ریپرزنٹیٹیوز ہیں دونوں سائڈ کے، وہاں پر بھی ایران میں بھی بلوچ نمائندے ہیں، یہاں پہ ہم اس کا ایک بہت ہی شائستہ، بہت ہی مہذب سال نکال سکتے ہیں. کیونکہ یہ سرحدیں صرف باڑ سے یا فینسنگ سے آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہاں بلوچوں کی رضامندی، ان نوجوانوں کی رضامندی جو بھوک سے پیاس سے جو ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے گھر کے چولہے اسی سے منسلک ہیں، وہ ان کے نمائندوں کو آپ بٹھائیں اور اس کا ایک امیکیبل سولوشن جو ہے، ایک جو ہے ریزنیبل سولوشن اس کا نکالیں. بدقسمتی سے مجھے پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر یا اس طرح کی بات سننے میں ہمیں نہیں ملی. ثنا بھائی ایک دیکھیں، ایک سلوشن جو تھا فوڈ سٹف کے حساب سے ایک ایکٹ بھی ہے بارڈر ایریا کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اونٹ کی پرمٹ دیا کرتے تھے، ہم اس کے ماچس کا، ہم گٹ کا، یہ سارے پرمٹ دیا کرتے تھے. وہاں سے کنو آتا تھا، انڈے آتے تھے. آپ پیٹرول کا پرمٹ بھی اس کے اندر دے سکتے ہیں، کو شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے کون سے پاکستان نے پیٹرول پمپ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ لگائیں گے. یہ کیوں نہیں شامل کیا جاتا اس فوڈ سٹف کے ساتھ، اس کو ایک ایکٹ اسمبلی پاس کر لیں؟ میں نے اوریا صاحب میں نے یہ بات اسمبلی میں کے فلور پر کوئی 3 سے 4 مرتبہ بہت ہی مدلل انداز میں پیش کیا، اور میں نے اس کا سلوشن بھی پیش کیا کہ حکومت بلوچستان اس وقت 87 ارب روپے کا جو ہے خسارہ ہے حکومت بلوچستان کے بجٹ کا. تو میں نے کہا کہ یہ جو نوجوان جہاں سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس وقت اللیگل چیک پوسٹ کوئی 900,000 کے قریب ہے، جہاں پر کروڑوں اور اربوں روپے خود کمیشن جو ہے وہ انتظامی جو ہے ہمارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کلیکٹ کرتی. تو میں نے کہا اس کو لیگلائز کریں، جس طرح آپ نے بات کی.
اس کی کوئی اس طرح کی تھوڑا سا ٹریکنگ کریں, آپ لوگوں کو پراپرلی ایک چھوٹا سا ٹیکس اس پہ نافذ کر دیں. چلیں جی, تو میکینزم بنایا جائے. ثنا بھائی بڑا تفصیل سے آپ بتا رہے تھے, بدقسمتی سے ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, پھر کسی وقت آپ سے تفصیلاً تجزیہ لیں گے. جی ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.